بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ مومن کا اگر بچپن ہے تو وہ بھی خیر پر مبنی ہے، مومن کی اگر جوانی ہے، شباب ہے، تو وہ بھی خیر ہی خیر ہے، اور مومن کا اگر بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی پوری زندگی کو خیر اور بھلائی کا مجموعہ بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مومن کی زندگی کا بچپن کا جو پہلا مرحلہ ہے، زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے بچپن والا مرحلہ، اس کے اندر کیسے خیر ہی خیر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور و معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے نابالغ بچوں سے روزے رکھوایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چھوٹے بچے تو مکلف نہیں ہیں، ان کے روزے رکھنے کا کیا مقصد؟ وہ روزے رکھیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ کیونکہ وہ تو اعمال کے مکلف نہیں ہیں، وہ تو دین کے مکلف نہیں ہیں، وہ تو اسلام کے مکلف نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے نابالغ اور چھوٹے بچے روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو، یعنی والدین کو، اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا گیا۔ کیوں حکم دیا گیا؟ نماز تو بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا گیا۔ فرمایا 10 سال اگر اس کی عمر ہو جائے، نہ پڑھے تو اس کو مارو، سختی کرو، سختی کے ساتھ اس کو نماز کی پابندی کرواؤ، کیونکہ نماز پڑھنے پر اس کو تو اجر و ثواب کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کے اعمال نامہ اور اس کا دفتر تو سن بلوغت کے بعد کھولا جائے گا۔ ابھی جو وہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھے گا، ابھی جب وہ 10 سال کی عمر میں نماز پڑھے گا، بلوغت سے پہلے جتنی بھی نمازیں پڑھے گا، جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، تو اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ مومن کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ، جس کو بچپن والا مرحلہ کہتے ہیں، یہ بچپن والا مرحلہ بھی خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر ہی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ مومن کی زندگی کا دوسرا مرحلہ یہ جوانی ہے، شباب ہے۔ جب انسان شباب اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور شباب اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان پر بڑا تعجب فرماتے ہیں، اور تعجب کا مطلب اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اپنے لڑکپن اور اپنی جوانی کی تمام مشغولیات کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں اپنی جوانی کو صرف کریں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ لو یقسم علی اللہ تعالیٰ لابرہ، اگر یہ کسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے محبت فرماتے ہیں، اس نوجوان کو پسند فرماتے ہیں کہ جو جوانی کے اندر توبہ کرے، جوانی کے اندر توبہ، گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ اور ایک حدیث قدسی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہ جو میری تقدیر پر راضی ہو، میری کتاب اللہ پر راضی ہو، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، جو میں نے اس کو رزق دیا ہے اس رزق پر قناعت کرنے والا ہو، حلال جو رزق اس کو دیا ہے اس پر قناعت کرنے والا ہو، اور حرام کے مال کی طرف نہ جائے، حرام مال کے حصول میں اپنے ایمان کو خراب اور تباہ و برباد نہ کرے، اور میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ فَهُوَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي، ایسا نوجوان میرے نزدیک فرشتوں کے مشابہ ہے، ایسا نوجوان میرے نزدیک اس کی حیثیت فرشتوں کی سی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نوجوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ فخر فرماتے ہیں،
اور بطور فخر کے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ ھذا عبدی حقا، کہ یہ نوجوان میرا سچا بندہ ہے، یہ نوجوان میرا سچا بندہ ہے اور اس نے میرا حق ادا کیا ہے، کیونکہ اس نے اب جوانی کے اندر توبہ طائب ہو کر ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر میری عبادت اور میری اطاعت میں یہ لگ گیا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھے سے یہ نوجوان زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے کہ جو بوڑھا بڑھاپے میں جا کر توبہ طائب ہو، بڑھاپے کے اندر جا کر گناہوں کو ترک کرے، لیکن یہ نوجوان جب جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نوجوان سے زیادہ محبت ہے۔ اور پھر ایک اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فضل الشاب المتعبد علی الشیخ الذی تعبد بعدما کبر سنہ کفضل المرسلین علی سائر النبیین، کہ اس نوجوان کو اس بوڑھے عابد اور زاہد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جس بڑھاپے نے بڑھاپے میں جا کر توبہ کی ہے، جس بوڑھے نے بڑھاپے میں جا کر گناہوں سے توبہ طائب ہوا ہے، اس نوجوان کو اس بوڑھے پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جیسے کہ رسولوں کو نبیوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ رسول نبیوں سے افضل ہیں۔ تو یہ جو نوجوان ہے یہ اس بوڑھے سے زیادہ افضل ہے کہ جس نے جوانی کے اندر گناہوں سے توبہ کی ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیا ہو۔ میرے بھائیوں، بڑی عجیب بات ہے، آج ہر ایک انسان یہی سوچ رہا ہے کہ میں جب بوڑھا ہوں گا تو تب جا کے میں گناہوں کو چھوڑوں گا، ابھی تو میری بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو انجوائمنٹ والی زندگی ہے، ابھی تو میں اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑی عمر میں جا کر میں گناہوں سے توبہ کروں گا، اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاروں گا، بڑھاپے میں جا کر نمازیں شروع کروں گا، بڑھاپے میں جا کر میں گناہوں کو چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، بیڑیا جو ہوتا ہے نا، بیڑیا یہ بکریوں کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ بکریوں پر حملہ کرتا ہے نہیں کرتا؟ لیکن یہ بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے، تو یہ بھی بکریوں کے چرواہے میں چرنے لگ جاتا ہے، بکریوں پر نہیں حملہ کرتا، کیونکہ اس عمر بڑھاپے میں جا کر یہ بکریوں پر کیا حملہ کرے گا؟ اس کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، اس سے حملہ کر کے کرنا کیا ہے؟ تو ہماری حالت بھی یہی ہو چکی ہے کہ ہم ارادہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے، ہم نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے، کمر جب جھک جائے گی، تو اس کے بعد جا کر پھر ہم گناہوں کو ترک کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نوجوان سے زیادہ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی کی عبادت زیادہ محبوب ہے کہ جو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، مومن کے بچپن میں بھی خیر ہے، مومن کی جوانی میں بھی خیر ہے، اور مومن کے بڑھاپے میں بھی خیر ہے۔ اس بڑھاپے میں جب یہ بندہ پہنچتا ہے تو یہ بوڑھا فی شیخ، یہ ادھیڑ عمر والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، بلکہ حدیث قدسی سے پہلے ایک اور عجیب حدیث مبارکہ جو شاید کہ اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہے، عجیب حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم من جملہ خداوندی کے تعظیم کے مشابہ ہے، یعنی 3 لوگوں کی تعظیم کرنا، 3 لوگوں کا ادب و احترام کرنا ایسا ہے گویا کہ خداوند قدوس کا احترام ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر پر وہ شخص آتا ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن مجید ہو، حافظ قرآن، جس کا سینہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ سے منور و مزین و منقش و منور و معطر ہو، جس کے سینے کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے، قرآن مجید محفوظ ہے، تو اس حافظ قرآن کا احترام کرنا، اس حافظ قرآن سے عقیدت اور محبت رکھنا، اس کا ادب و احترام کرنا اور دل سے اس کے ساتھ عقیدت اور عقیدت و محبت رکھنا، یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ منصف بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے بادشاہت میں
اور اپنے دور حکومت کے اندر عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے، تو اس عادل بادشاہ کا ادب و احترام، اس عادل بادشاہ کی عزت اور احترام بھی ایسی ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب و احترام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ بوڑھا ضعیف العمر شخص کہ جس نے حالت اسلام میں اپنے بالوں کو سفید کر دیا ہو، تو اس بوڑھے شیخ کا، اس بوڑھے شخص کا، اس بوڑھے ضعیف العمر شخص کا، اس ادیر عمر والے شخص کا ادب و احترام کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا۔ آج ہم نے بزرگوں کا ادب و احترام کہاں کرتے ہیں، اور ہم کتنا احترام کرتے ہیں، اور ادب و احترام کے کتنے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کس طرح ہم بوڑھوں کو اور ضعیف العمر اور بڑی عمر والوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے ادب و احترام سے صرف نظر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا بلغ عبدی 40 سنۃ عافیتہ من البلاء الثلاث من الجنون والبرص والجذام، کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے مکمل طور پر محفوظ اور معمون فرما دیتا ہوں۔ 3 بیماریوں سے میں اسے عافیت عطا فرما دیتا ہوں۔ نمبر 1 جنون سے، نمبر 2 برس کی بیماری سے، اور نمبر 3 کوڑ کی بیماری سے۔ ان تینوں بیماریوں سے میں اس بوڑھے ضعیف العمر کو کہ جس کی عمر 40 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، میں اس کو محفوظ اور معمول فرما دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 50 سَنَةً، اور جب میرا بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ روز محشر میں اس کا حساب و کتاب سختی سے نہیں لوں گا، کیونکہ اس نے حالت اسلام میں اپنی زندگی کی 50 بہاریں گزار دی۔ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 60 سَنَةً، کہ جب میرا بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، تو میں اسے رجوع اللہ کی توفیق دے دیتا ہوں۔ جب مومن بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ 60 سال میں نے گزار دیے، 60 سال میں نے نافرمانیوں میں، گناہوں کی دلدل میں گزار دیے، اب مجھے بس کر لینی چاہیے، اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اب مجھے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ از خود اسے توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 70 سَنَةً، اور جب میرا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو أَحَبَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ، تو آسمان دنیا کے فرشتے، زمین کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 80 سَنَةً، اور جب میرا بندہ 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، كتبت له من حسناته وألقيت سيئاته، کہ آئندہ اس کی نیکیاں ضرور لکھنا لیکن اس کے گناہوں کو نہ لکھنا، اس کے گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کے گناہوں سے صرف نظر کر لینا، اس کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو نظر انداز کرنا، اس لیے کہ اس نے 80 سال اپنی زندگی کی 80 بہاریں حالت اسلام میں گزار دی ہیں۔ اب اگر یہ گناہ کرتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کرنے دو گناہ، کیا گناہ کرے گا؟ 80 سال کی عمر کا بوڑھا شخص کیا گناہ کرے گا، کیا نافرمانی کرے گا؟ اس لیے اس کی نیکیوں کو تو لکھو، ڈبل کر کے لکھو، ٹرپل کر کے لکھو، 10 گناہ کر کے لکھو، 100 گناہ کر کے لکھو، لیکن کوئی گناہ کرے تو اس کے گناہوں کو۔ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 90 سَنَةً، اور جب میرا بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اب زندگی کی آخری بہاریں دیکھ رہا ہے، 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، قالت الملائکہ اسیر اللہ فی الارض فیغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیدی ہے زمین کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اگلی بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب، اس سے بھی زیادہ حیران کن، فرمایا وَشُفِّعَ فِي أَهْلِهِ، کل یہ میرا بندہ روز محشر جب میری بارگاہ میں آئے گا تو میں اس کے اہل و عیال کے حق میں اس کی سفارش کو بھی قبول کروں گا۔